السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامع مسجد ابو ہریرہ کرمینی میں آج کا یہ پروگرام بعد نماز عشاء منعقد ہوا۔ اس مسجد کے امام و خطیب شیخ عبد الرحمن فلاحی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سنا۔ یہ مسجد اعظم گڑھ کی ان چنندہ مسجدوں میں سے ایک ہے جہاں جمعہ کی نماز میں خواتین کا بھی انتظام ہے۔ آج جمعہ کا خطبہ میں نے چاند پار میں دیا تھا، وہاں کی جامع مسجد میں بھی آج اللہ کی توفیق سے عورتوں کے مصلی کا آغاز ہوا، اور آج پہلی مرتبہ وہاں گاؤں کی عورتوں نے جمعہ کا خطبہ سنا اور جمعہ کی نماز میں شامل ہوئی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ دین جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اترا ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے،
جس کے احکام، جس کی تعلیمات مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، لیکن اس دین سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس دین سے متعلق جو سرگرمیاں ہیں، ان سرگرمیوں سے ہم اپنی خواتین کو دور رکھتے ہیں۔ اس مسجد میں ماشاءاللہ عورتوں کا معقول انتظام ہے، اور پھر بھی مسجد کے آس پاس کی خواتین جو آسانی سے جمعہ کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں وہ نہیں آتی ہیں۔ اب دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر کی عورتوں کو اتنی معلومات اور اتنا علم ان کے پاس ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جمعہ کے خطبوں میں جانے کی، یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری زندگی میں۔ لیکن ریئل لائف میں ہم فرق محسوس کر رہے ہیں۔ یہ جو دن بدن آپ خبریں سن رہے ہیں، صاحب قوم کی بچیاں یہ کر رہی ہیں، قوم کی بچیاں وہ کر رہی ہیں، فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں بھاگ گئی، کبھی آپ نے اس کے اسباب پر غور کیا؟ آپ کی قوم کی بچیوں کو بگاڑنے کے لیے، ان کے اخلاق کو خراب کرنے کے لیے، انہیں بے حیا بنانے کے لیے، انہیں بے دین بنانے کے لیے اسلام کے دشمنوں نے 100 طریقے اپنائے ہیں۔ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، یہ فلمیں، یہ نیوز پیپر، یہ میگزین، یہاں تک کہ اسکول اور کالج کا ماحول، آپ کے آس پاس کا ماحول، میڈیا، سب کچھ ہماری نئی نسل کو خراب کر رہا ہے۔ آپ نے انہیں دین سے جوڑنے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ یہ سوال ہر مسجد کی کمیٹی سے ہے میرا، ہر جمعیت کے ذمہ دار سے یہ سوال ہے میرا کہ آپ نے قوم کی عورتوں کو دین سے جوڑنے کے لیے کیا بندوبست کیا ہے، کیا انتظام کیا، آپ کا دعوتی سیٹ اپ کیسا ہے؟ ابھی آپ نے تربیت اولاد پر ایک تقریر سنی، ہمیں سے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے بچیوں کے باپ ہیں، اور بچیوں کی پرورش میں جو چیلنجز ہیں وہ ہم سب کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ بچیاں جہاں جوان ہوئیں، ہمیں صرف ان کے نکاح کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس بات کی فکر بھی ہے کہ ہماری بچی گھر سے نکلے تو زمانے کی گندی نگاہوں سے بھی محفوظ رہے۔ ہمیں اس بات کی بھی چنتا ہے ہماری لڑکی کہیں اسلامی اخلاق کے دائرے سے نکل نہ جائے، کہیں غلط سنگت میں پڑ کر کے غلط راستے پہ نہ چلی جائے۔ اگر آپ کو اپنی بچیوں کی تربیت کی فکر ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہے، تو آپ کو دین سے جوڑنا ہوگا میرے ساتھیوں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو مسجد میں جہاں انتظام ہے آپ کے لیے پردے کا، اور اگر انتظام نہیں ہے تو کوشش کر کے انتظام کیجئے۔ ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے وہاں عورتوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تحریک چلائیے اس کے لیے لوگوں سے لڑنا پڑے لڑ جائیے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ صاحب ہمارے یہاں برسوں سے یہ نہیں ہوتا تھا، آج ہے ضرورت، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے میرے بھائیوں کہ جمعہ کے ان خطبوں نے بہت سارے علاقوں میں خواتین کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سال میں 48 یہ جمعہ کے خطبے، یہ 48 سبق ہے جو آپ کے گھر کی عورتیں یہاں سے لے کے جائیں گی۔ اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ صرف بوڑھی عورتیں نہ آئیں جو زندگی سے ریٹائر ہو گئی، جوان لڑکیوں کو لے کے آئیے، شادی شدہ جو بہویں ہیں ان کو بھی لے کے آئیے، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو بھی لے کے آئیے۔ یہ دین کا پیغام ہر عورت تک پہنچنا چاہیے میرے ساتھی۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اس معاملے کی حساسیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد میں بھی اور جہاں بھی عورتوں کا انتظام ہے اپنے گھر کی خواتین کو جمعہ کے نماز میں اور خطبے میں شامل کرانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر سی مدت میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی۔
اللہ نے آپ کو جو دین دیا تھا, جو پیغام دیا تھا, اسے آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا. اور سورہ مائدہ میں اللہ نے اپنے نبی کو جو پیغام دیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے نبی, اے میرے رسول, آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے, جو دین اتارا ہے, اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے. اور اے نبی, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ پھر رسالت کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. رسالت کا حق تبھی ادا ہوگا جب اللہ کے اس دین کو آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے انتقال سے 2.5 مہینہ پہلے جب زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا, بعض روایات کے مطابق 40,000 کی تعداد تھی صحابہ کی, بعض روایات کے مطابق 60, بعض کے مطابق 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب کی تعداد تھی. آپ نے اتنے بڑے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا, انتم تسألون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون. اے میرے صحابہ, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا, تمہارے نبی نے اللہ کا دین تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, تمہارے رسول نے اللہ کی شریعت تمہیں پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. اے میرے صحابہ, تم کیا جواب دو گے؟ وہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, سب نے بیک زبان کہا, نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اے اللہ کے رسول, ہم کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا, آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا, آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کا پورا حق ادا کر دیا. آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ نے فرمایا, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہنا, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. اور آپ نے وہاں یہ بھی فرمایا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. او لوگو, یہ میرا جو دین میں نے تم کو پہنچایا ہے, یہ پیغام دوسروں تک بھی تمہیں پہنچانا ہے, یہ نسل در نسل تم کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے. نبی اپنے مشن میں کامیاب رہے. نبی نے امت کو ایک ایسا دین دیا, ایک ایسی شریعت دی, ایک ایسا منہج دیا جو بالکل کلین اینڈ کلیئر تھا. اس پہ کوئی گڈھا نہیں ہے, اس پہ کوئی اندھیرا نہیں ہے, اس پہ کوئی ٹھوکر نہیں ہے. قد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء. او لوگوں, میں تم کو ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیلھا کنہارھا, جہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے, جہاں 24 گھنٹے اجالا ہے, جہاں کبھی اندھیرا ہونے والا نہیں ہے. ایسا دین دے کے جا رہا ہوں, ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں, اس شریعت پر تمہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی, اس شریعت پر عمل کرنے میں تمہیں کبھی اندھیرا محسوس نہیں ہوگا. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. اور میرے منہج سے, میرے دیے ہوئے منہج سے, میری دی ہوئی شریعت سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا. نبی نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی, اپنے منہج کی اہمیت بھی بتا دی, اور منہج سے ہٹنے والوں کی گمراہی کا اعلان بھی کر دیا. نبی اکرم کی وفات کے بعد صحابہ کرام اسی دین پر چلتے رہے, اسی مشن کو آگے بڑھاتے رہے. حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. 57 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے دائرے تک اسلام پہنچ گیا. بنو امیہ کے دور میں 1 صدی کے اندر 70-80 سالوں میں 3 بر اعظموں تک اسلام پہنچ گیا. 1 کروڑ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کا دائرہ اسلامی جھنڈے کے تلے آ گیا. اور اسی بنو امیہ کے دور میں مسلمانوں کا ایک کمانڈر افریقہ کی فتوحات, افریقہ کو فتح کرتا ہوا جب بحر اوقیانوس تک پہنچا, جب اٹلانٹک اوشین تک پہنچا, اٹلانٹک اوشین کے ساحل تک وہ پہنچا, اور جب دیکھا کہ سامنے سمندر ہے تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا, اللہم لولا ھذا البحر لقاتلت فی سبیلک. اے اللہ,
میری راہ میں اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہتا، تیری راہ میں قتال کرتا رہتا، جنگ کرتا رہتا ہر اس انسان سے جو تیرے ساتھ کفر کرتا ہے، جو تیری توحید کا قائل نہیں ہے۔ اے اللہ، جو تیری ذات کا انکار کرتا ہے، جو تیری توحید کا انکار کرتا ہے، اے اللہ جہاں تک انسانوں کی آبادی ہے، اے اللہ تیرے دین کا کلمہ بلند کرتا رہتا، تیری راہ میں آگے بڑھتا رہتا۔ ہمارا گولڈن پیریڈ تھا وہ، ہمارا عروج کا دور تھا وہ، اور آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج ہم یہاں پہنچ گئے، صاحب سڑک پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے FIR ہو جا رہی ہے۔ آج ہم یہاں پہنچ گئے کہ ہمارے جان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ذلت و خواری کی تمام ویرائٹیز اور تمام قسمیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑا سوال ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ قوم جو ترقی کی اوج ثریا پر تھی، عروج کی بلندیوں پر تھی، وہ سرا کی پستیوں تک کیسے پہنچی؟ وہ قوم، وہ امت، کسی شاعر نے کہا تھا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول کی امتی ہیں، ہم تو خیر امت ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا، اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا، سب سے بہترین قوم اور سب سے بہترین کمیونٹی ہمیں بنایا۔ یہ ذلت ہم پر کیوں چھائی ہے میرے ساتھیوں؟ آئیے ذرا قرآن سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک اصول بتاتا ہے قوموں کے عروج و زوال کا، قوموں کی عزت اور ذلت کا ایک اصول قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ رات کی 11 نمبر کی آیت میں اللہ کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو برے حال میں نہیں بدلتا، اللہ کسی قوم کی خوشحالی کو بدحالی سے تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنے کرتوت نہ بدل لے، وہ قوم اپنی حرکتیں نہ بدل لے، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس قوم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اصول ہے اللہ کا، آپ اللہ کے فرما بردار بنے رہیں اور اللہ آپ پر عذاب کی بارش کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بن کے رہو گے، اگر تم مومن بن کے رہو گے، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، وہ تو بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا ثواب دیتا ہے، وہ تو بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، اللہ تمہارے ایمان کے باوجود تم کو سزا نہیں دے گا۔ مگر ہم ہیں تو ذلیل، اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور ذلت کا دائرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اب سوال قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، اے اللہ کی کتاب، تو بتا کہ یہ ذلت اور عزت کا مالک کون ہے؟ یہ عزت دیتا کون ہے؟ یہ ذلت دیتا کون ہے؟ کون تھا جس نے عرب کے صحرا سے چند ایسے لوگوں کو جن کو دنیا جانتی نہیں تھی، دنیا کی سپر پاور کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور دنیا کی سپر پاورز جن کے نام سے کانپنے لگی؟ حضرت عمر کا نام سنتا تھا قیصر کا، روم کا بادشاہ قیصر تو کانپنے لگتا تھا۔ قرآن کہتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، وہ اللہ کے بندو اگر عزت کے طالب ہو، عزت کے خواہش مند ہو، عزت چاہتے ہو تو کان کھول کے سن لو، عزت کا مالک تو اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے نبی آپ فرما دیجئے اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت اور حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اسی کرمینی سے بہت قریب کا علاقہ بلریا گنج کا علاقہ ہے. بلریا گنج میں ایک برہمن پریوار میں پیدا ہونے والا ایک نوجوان 16 سال کی عمر میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اور سنسکرت میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد اور اسلامک لٹریچر پڑھنے کے بعد اسلام قبول کرتا ہے. اس کے سارے خاندان پریوار کے لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں. وہ اعظم گڑھ کی سرزمین پر شبلی کالج میں پڑھنے والا، بلریا گنج کا رہنے والا وہ باقی لال نام کا نوجوان، وہ یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور تمل ناڈو کے مدرسے میں داخلہ لیتا ہے. وہاں سے وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر مدینہ منورہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ بی اے اور ایم اے کرتا ہے، جامعہ ازہر سے پی ایچ ڈی کرتا ہے اور پوری دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی کا پروفیسر بن جاتا ہے اور دنیا کے لیے حدیث کی کتاب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ الجامع الکامل کے نام سے چھوڑ کے جاتا ہے. او لوگوں، اللہ کیسے دلوں کے حالات کو بدلتا ہے، اللہ کیسے کسی بستے میں پڑے ہوئے انسان کو کیسے عزت عطا کرتا ہے، اس کی بہت بڑی واضح مثال آپ کے اسی بلریا گنج کی وہ علمی شخصیت جس کو دنیا ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے. ذرا ان کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھو، ذرا ان کے حالات اٹھا کے دیکھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے ساتھیوں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. نبی نے تو 2 لوگوں کے لیے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک. اے اللہ میں 2 لوگوں کا نام لے کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ 2 لوگوں میں جو تجھ کو زیادہ محبوب ہو تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور طاقت دے دے. بے ابی جہل ابن ہشام او بے عمر ابن الخطاب. اے اللہ ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. یہ مقدر اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کا لکھا تھا، ان کی قسمت میں اسلام کا وہ تارا بننا تھا اور ابو جہل کی قسمت میں اسلام کا دشمن بننا تھا. نبی کی دعا ضرور قبول ہوئی، حضرت عمر اسلام قبول کر کے اسلام کے ایک روشن ستارہ بن گئے اور ابو جہل مرتے دم تک اس کے قسمت میں ایمان نصیب نہ ہوا، اس کی توفیق میں ہدایت نہیں لکھی گئی. میرے ساتھیوں، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. وہ جس کو چاہتا ہے دین اور ایمان کے ذریعے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کفر و نفاق کی مہر اس کے دل پہ لگا دیتا ہے. عزت اس سے مانگو، ذلت سے پناہ اس سے مانگو. عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت ثوبان کہتے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی قصاتها. اے میرے صحابہ، وہ وقت بھی تم پر آنے والا ہے جب دنیا کی بہت ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پہ لائن سے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن یعنی کمزوری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے، یہ کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم کو کراہیت اور نفرت ہو جائے گی. یہ 2 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، تمہیں موت سے بڑی کراہیت ہو جائے گی، دنیا سے بڑا پیار ہو جائے گا. یہ نبی کی پیشن گوئی ہے.
ہمارے نبی بتا کے گئے ہیں کہ یہ حالات ہم پر آئیں گے. ایک اور حدیث سنیے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد. اے میری امت کے لوگوں, جب تم بے ایمانی کرنے لگو گے, جب تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے, مویشی اور جانوروں کے اندر کھو جاؤ گے, جب تم کھیتی باڑی کے اوپر مطمئن ہو جاؤ گے, اور جب تم اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا, سلط اللہ علیکم ذلہ, اللہ تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی تم پر مسلط کر دے گا, لا ینزعہ, وہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی, حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے. دین کی طرف رجوع کیے بغیر عزت تو ہمیں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے میرے ساتھیوں. کسی کو دوش مت دیجئے, کسی کو دوش دینے سے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. آپ خود غور کیجئے, نبی کی یہ حدیث ہے, جب تک آپ اللہ کے دین کی طرف نہیں پلٹیں گے, وہ عزت اور کامرانی جو آپ کو ملی تھی وہ نہیں مل سکتی. اب آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ہم ان اسباب پر غور کریں. ہماری ذلت کے اسباب کیا ہیں, ہم کیوں ذلیل ہیں, کیوں خوار ہیں, کیوں پریشان ہیں, کیا اسباب ہیں اس کے. قرآن کھولیے, قرآن کا 18واں پارہ, سورہ نور کی آیت نمبر 55, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے, اے ایمان والو اللہ کا وعدہ ہے تم سے, اے نیک عمل کرنے والو اللہ کا وعدہ ہے تم سے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اللہ تم کو زمین میں خلیفہ بھی بنائے گا, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اللہ تمہارے دین کو غالب بھی کرے گا, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو بدل کر کے تم کو امن و شانتی عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا, تم توحید سے نہ ہٹنا, تمہاری توحید میں کوئی فرق نہ آنے پائے. اسی اتر پردیش کے ایک علاقے امبیڈکر نگر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی درگاہ کے پاس کا ویڈیو آیا, ابھی لیٹسٹ ویڈیو. ایک بہت بڑے مولانا, ایک بہت بڑے عالم دین جو اس درگاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں, اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اولاد میں سے, وہ دعا کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہزاروں کی پبلک ہے, اور وہ دعا میں یا اللہ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ یا اشرف یا اشرف یا اشرف کہہ کے دعا کر رہے ہیں. وہ نہ تو اللہ کو پکار رہے ہیں, نہ تو اللہ کی توحید کا نام لے رہے ہیں. وہ ایران سے آئے ہوئے ایک عالم دین, ایک اللہ کے نیک بندے خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, جن کا مزار وہاں پہ امبیڈکر نگر میں بسکھاری میں ہے, ان کا نام لے کے ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں, یا اشرف آپ ہماری مدد کر دیجیے. اور یہ کام کوئی ایک آدمی نہیں کر رہا ہے, لاکھوں مسلمان اس عقیدے کو صحیح مان رہے ہیں, اور لاکھوں مسلمان اس کے ساتھ ان کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. یہ غور کرنے کا مقام ہے میرے ساتھیوں. وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں, وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں. جب توحید ہی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی, ہمارے ہاتھ سے ایمان چلا جائے گا, تو میرے پیارے بھائیوں پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ارے ہم جتنے بھی پریشان ہو جائیں, جتنے بھی مر کر جائیں, اگر اس دنیا سے توحید کو لے کے چلے گئے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر توحید کی حالت میں, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تو توحید کے بغیر تو عزت نہیں مل سکتی میرے ساتھ. اگر آپ درگاہوں پہ اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں, اگر آپ گلے اور ہاتھ میں تعویذ پہن کر کے, دھاگا پہن کر کے اس کو آپ یہ درجہ دے رہے ہیں کہ اس سے آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اللہ سے مدد کی توقع مت رکھیے میرے ساتھیوں. اللہ کی مدد اہل توحید کو ملے گی, شرک کرنے والوں کو نہیں ملے گی. پورا قرآن بھرا پڑا ہے
توحید کی فضیلت سے اور شرک کی مذمت سے. نبیوں کے آنے کا مقصد توحید، قرآن کا موضوع توحید، جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر. توحید کے بغیر آپ عزت نہیں پا سکتے میرے ساتھی. تو یہ پہلی وجہ ہے، ہم توحید سے دور ہوئے اس لیے ہم پریشان ہوئے. اور دوسری وجہ میں نے جو حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو بالکل سیدھے راستے پر چھوڑا ہے. لیلھا کنہارھا، جو راستہ دن میں بھی رات میں بھی دن کی طرح روشن ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس راستے سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آپ توحید پر بھی ہیں، آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے وہ منہج نہیں اپنایا جو نبی کا منہج تھا، جو صحابہ کا منہج تھا، اس منہج کو چھوڑ کر کے، اس روش کو چھوڑ کر کے آپ نے کوئی اور روش اپنائی، تو آپ کے ہلاک ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے میرے ساتھی. آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ تو صحیح ہے لیکن وہ اس منہج کو فالو نہیں کر رہے جو منہج نبی کا تھا، جو صحابہ کا تھا. بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، صحابہ کرام پر تنقید کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تنقید کی خراب پہ چڑھا رہے ہیں. ہم اپنے باپ کے بارے میں کچھ برا نہیں سننا چاہتے. ہمارا باپ اگر برا ہو تب بھی دنیا سے جانے کے بعد کوئی ہمارے باپ کو برا بول دے، ہم اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تنقید کے نشانے پر نبی کے صحابہ کو رکھ رہے ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صحابہ جتنے بھی تھے مرتبے الگ الگ تھے، مقام الگ الگ تھے، لیکن صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. قرآن ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور تم صحابہ کرام کی نیت پر حملہ کر رہے ہو. کسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو وہ حکومت کے طلبگار تھے، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ حضرت علی کے دشمن تھے، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ اہل بیت کے دشمن تھے. ارے ظالمو، تمہاری زبان میں کیڑے نہ کیوں نہ پڑ گئے؟ ارے ظالمو، تمہارے قلم کیوں نہ سو گئے؟ تمہاری کتابیں کیوں نہ چل گئی جب تم نے نبی کے صحابہ کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیا؟ وہ لوگوں جو نبی کے صحابہ پر تنقیدیں کرے، جو نبی کے صحابہ کو برا بلا کہے، دنیا مفکر مانتی رہے، دنیا اسکالر مانتی رہے، دنیا اس کے گن گاتی رہے، ہم اس کو کبھی قابل تعریف سمجھ نہیں سکتے. ارے جس کی قرآن تعریف کرے، جس کو قرآن اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دے، اسے آج 14 سال 100 سال کے بعد اگر کوئی تنقید کی خراج پہ چڑھائے گا تو ہم اس انسان کو تو تنقید کی خراج پہ رکھیں گے، ہم نبی کے صحابہ کو تنقید کی خراج پہ نہیں رکھ سکتے. کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارا منہج بالکل کلیئر ہے میرے ساتھی. ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں. ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. ہماری محبت اہل بیت کسی صحابی کو گالی دینے کی محتاج نہیں ہے اور ہماری محبت صحابہ کسی اہل بیت کی توہین کی محتاج نہیں ہے میرے ساتھی. منہج صحیح کرو اپنا. کسی کی تقریر سن لیا، کسی کی کتاب پڑھ لیا، کسی کا لٹریچر پڑھ لیا، حضرت معاویہ پر بھونکنے لگے، حضرت عمرو بن عاص پر بھونکنے لگے، صحابہ پر بھونکنے لگے. کان کھول کے سن لو. اس امت کا اجماعی عقیدہ، اس امت کا منہج کیا رہا ہے؟ 1400 سال سے جو نبی نے منہج دیا ہے، جس منہج پہ صحابہ تھے، وہ کیا ہے؟ حبہم دین و ایمان و احسان. صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے. وبغضہم کفر و نفاق و طغیان. اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ سرکشی کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے. ہماری ذلت کی ایک اور وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں. ہم دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن ہم دین کو اپنے حساب سے لیتے ہیں. نماز کا ٹائم آتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، مسجد میں بھی چلے آتے ہیں، لیکن جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتے ہیں تو 100 جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اپنے جھوٹ کی دلیل دیتے ہیں. بغیر جھوٹ بولے بزنس نہیں ہو سکتا. موقع آتا ہے تو سود و بیاج کا دھندا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب بہت مشکل ہے بیاج سے بچنا. وہ لوگوں، دین صرف نماز کا نام نہیں ہے. دین زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو تعلیم دیتا ہے.
دین اگر آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہی دین آپ کو بتاتا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے، وہی دین آپ کو بتاتا ہے شادی کیسے کرنا ہے، وہی دین آپ کو بتاتا ہے بچے کیسے پالنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. وہ دین آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. منمانی مت کیجئے دین کے نام پہ میرے ساتھیوں. منمانی کرنا، دین کے نام پہ منمانی کرنا، یہ ان قوموں کا طریقہ رہا ہے جو دنیا میں ذلیل ہو گئی ہیں. قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے. اللہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. تمہیں جہاں تمہاری مرضی ہوتی ہے تم تورات کا نام لے کر کے تورات کو ماننے بھی لگتے ہو، اور جہاں تمہاری مرضی آتی ہے تم تورات کو چھوڑ بھی دیتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے یہودیو، کان کھول کے سن لو، اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں بھی تم کو ذلیل کر دیا جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن تو بہت دردناک عذاب دیا جائے گا. تو دین میں چوزی مت بنیے کہ جہاں دین میں اپنے فائدے کی چیز نظر آئی وہاں لے لیا، جہاں نقصان نظر آیا. حالانکہ دین میں نقصان نہیں، ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، مگر دین پر عمل کرنے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو. آج کل معلوم ہے مسلمان لڑکیاں جم جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر ایک فوٹو آیا، ایک لڑکی حجاب میں اسکارف پہنے ہوئے، اسکارف پہن کر کے جم جا رہی ہے. اس کا مطلب دیندار گھر سے اس کا تعلق ہے. اسکارف پہن کر کے حجاب میں جم جا رہی ہے، اور جم میں جانے کے بعد ایک غیر محرم لڑکا اس کو پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ایکسرسائز کروا رہا ہے. میں نے کہیں سوشل میڈیا پر یہ فوٹو میری نظر سے گزرا تو کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا. کہا کہ میں ایسی لڑکیوں کے باپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ایسا کیوں کر رہی ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہماری بیٹی، ہم بہت سارے کام اس لیے اجازت دے دیتے کہ ہماری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے، تو جہاں آپ کی بیٹی شریعت کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے، حدیث کی مخالفت کرے، وہاں ایک بار نہیں 1000 بار اپنی بیٹیوں کا دل توڑ دو میرے پیارے ساتھیوں. آپ کی بیٹی جہنم کی آگ میں چلے، اس سے بہتر ہے دنیا میں وہ 4 آنسو بہا لے، 4 بار اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے میرے پیارے ساتھی. یہ تعلیم کے نام پہ، یہ ہائر ایجوکیشن کے نام پہ آج جو اپنی لڑکیوں کو جو باپ بے پردگی کی اجازت دے رہا ہے، بے حیائی کی اجازت دے رہا ہے، وہ قیامت کے دن اپنا حساب کروانے کے لیے تیار رہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کیا تیار رہیے گا. اسی ملک میں ہم نے ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھا جو نیٹ کا ایگزام دینے جا رہی ہے، اور جب وہاں اس سے حجاب اتارنے کی بات کہی گئی تو اس نے نیٹ کا ایگزام کینسل کر دیا کہ میں نہیں دوں گی، مگر اپنا حجاب نہیں چھوڑا. ایسی قوم کی بیٹیاں بھی ہیں، انہوں نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دین اس کا نام ہے، اور یہی تعلیم ہمیں صحابہ نے دی ہے کہ دین اگر مل گیا دنیا چاہے ہاتھ سے چلی جائے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ فائدے کا سودا ہے. میرے ساتھ حضرت صہیب رومی کو دیکھیے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. اللہ کے نبی مدینہ پہنچ چکے ہیں، صحابہ مدینہ پہنچ چکے ہیں. صہیب رومی مکہ میں رکے ہوئے ہیں. مکہ میں ان کا لمبا چوڑا کاروبار ہے. ساری زندگی پر جو کمائی انہوں نے کمائی تھی وہ ساری کمائی کو اکٹھا کرتے ہیں اور مدینہ کا رخ کرتے، مدینہ جانے لگتے ہیں. مکہ کے کافروں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی. اے صہیب، ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، اگر تمہیں جانا ہے تو اپنی زندگی کی کمائی ہمیں دے کے جانا پڑے گا. اتیتنا سولوک اللہ مال لک. اے صہیب، جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج یہیں سے سارا پیسہ کمایا اور لے کر کے اپنے نبی کے پاس جانا چاہتے ہو. ہم تمہیں یہ کمائی لے کے جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں یہ پیسہ لے کے نہیں جانے دیں گے. صہیب رومی کے سامنے 2 راستہ تھا، یا تو مکہ والوں کی بات مان لیتے، مدینہ نہ جاتے، وہیں پہ رہتے.
دوسرا راستہ یہ تھا ساری زندگی کی کمائی چھوڑ دیں اور نبی کا ساتھ اپنا لیں، دین کو اپنا لیں، مدینہ چلے جائیں۔ صہیب رومی نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا، سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، نبی نے گلے لگا کر کے پہلا جملہ نبی کی زبان سے نکلا، آپ نے فرمایا یا صہیب ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے، اے صہیب تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا، تو نے منافع کمایا ہے۔ دین پر عمل کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتا میرے ساتھیوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، آج ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم دین پر جب عمل کرتے ہیں نا، ہم لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ میں ایسے علاقوں میں بھی گیا جہاں نقاب کا بالکل رواج ہی نہیں ہے، وہاں لڑکیاں اس لیے نقاب نہیں پہنتی ہے کہ ہم نقاب پہن کے نکلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے علاقوں سے بھی میرا گزر ہوا جہاں 50-60 سال کے بوڑھوں کو میں نے دیکھا صفا چٹ کلین شیپ گھوم رہے ہیں، وہاں داڑھی رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، وہاں داڑھی رکھنے میں لوگوں کو شرم آ رہی ہے۔ جب آپ ایسا ماحول دیکھیں جہاں دین پر عمل کرنے میں لوگوں کو شرم آنے لگے اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو ملامت کرنے لگے، تو کان کھول کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، آپ لوگوں کے تانے سن لینا، لوگوں کی گالیاں سن لینا، لوگوں کی ملامت سہ لینا، دین کو نہ چھوڑنا۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ میرے لیے بہت مشکل ہے تو کبھی حضرت بلال کو یاد کر لینا، آپ حضرت بلال سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے۔ بلال تو وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی جب معراج کے سفر پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز سنی ہے، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی ہے، اے بلال ایسا کون سا عمل تم کرتے ہو؟ بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں دنیا میں جب بھی نماز جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی مجھے قضائے حاجت پیش آتی ہے، میں فوراً پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد میں وضو کرتا ہوں اور میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں ہمیشہ جب تک جاگتا رہتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں میں بحالت وضو رہوں، یہی میرا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ یہی عمل، اسی عمل کا تم کو یہ بدلہ ملا ہے۔ وہی بلال جو اتنے بڑے پائے کے صحابی ہیں، جو نبی کے اتنے محبوب صحابی ہیں، بلال کو ان کا مالک امیہ بن خلف تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے، اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھ کے بلال سے کہتا ہے اے بلال یا تو محمد کا دین چھوڑ دے یا ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال اس تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، مگر بلال اللہ کی توحید سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بلال کہتے ہیں احد احد، اے امیہ بن خلف تو کان کھول کے سن لے، میں تو اللہ احد کا اعلان کرنے والا، میں تو قل هو اللہ احد پہ چلنے والا ہوں، میں تو اللہ کی توحید پہ چلنے والا ہوں۔ اے امیہ بن خلف میں توحید کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ بہت نازک ہیں، آپ صحابہ سے زیادہ نازک تو نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی اس حجاب کے لیے آپ کو گالیاں سننی پڑے، آپ کے خلاف نعرے بازی ہو، آپ کے خلاف ہوٹنگ ہو، کالج کی لڑکیاں کہ یہ تو بڑی دقیانوس ہے، بڑی فنڈامنٹلسٹ ہے، بڑے پرانے زمانے کی ہے، تو سن لینا، اب سمیہ سے زیادہ پاکیزہ تو نہیں ہو میری ماں اور بہنوں، سمیہ سے زیادہ آپ نازک تو نہیں ہو۔ وہ سمیہ 50-60 سال کی بڑی عورت جس کے جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بدن سے کپڑے اتار کر کے شہید کر دیا گیا تھا، مگر سمیہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ کے اوپر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ملامت کی جائے تو آپ ملامت گوارا کر لیجئے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر کوئی مرتد ہو جائے گا، اگر کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، کسی برا بھلا کہنے والے کے تانوں سے
نہیں ڈریں گے، وہ کسی کی ملامت اور کسی کی لعنت اور کسی کی گالیوں سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے میرے ساتھی، اور قیامت کے پہلے وہ دور آپ بار بار دیکھیں گے جب دین پر عمل کرنا ٹف ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ او لوگو، اسلام جب شروع ہوا تھا تو دنیا کی نظر میں اجنبی تھا، اور آگے چل کر کے اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، اور جب ایسا دور تم دیکھ لینا فطوبى للغرباء، تو او لوگو تم غربا بن جانا، تم اجنبی بن جانا، تم دنیا کی نظر میں برے بن جانا لیکن اللہ کی نظر میں اچھے بن جانا۔ دنیا تم کو برا مانتی ہے، مان جانا، لیکن اللہ کی نظر میں اچھے بن جانا۔ فطوبى للغرباء، جب دین پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے اجنبیوں کے جنت کی بشارت ہے۔ تو دین پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہے میرے ساتھیوں۔ آج ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہم لوگوں کی پرواہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے میرے ساتھیوں، اللہ کی پرواہ کیجئے، اور جن کی پرواہ آپ کرتے ہیں وہ زندگی بھر آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو اپنا کلیجہ نکال کے دے دیجئے، لوگ آپ کی برائی ہی کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں تو ایک ہی کام آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو مرنا پڑے گا۔ جب آپ مریں گے لوگ آپ کی قبر پہ مٹی دینے آئیں گے، 3 بار مٹی دے کے ہاتھ جاڑیں گے، تب کہیں گے ہاں میں آدمیاں تو ٹھیک ہی رہا۔ یہ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، تعریف سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ اس لیے لوگوں کی تعریف اور تنقید کی فکر نہ کیجئے، جو صحیح ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے وہ کام میرے پیارے بھائیو آپ کیجئے۔ لوگوں کی ملامت کرنے کی وجہ سے بھی، لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرنے کی وجہ سے بھی آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہماری ذلت اور رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے ساتھیو، ہمیں اللہ نے دنیا میں رہنے کا بھی حکم دیا تھا، ہمیں اللہ نے دنیا کمانے کا بھی حکم دیا تھا، ہمیں اللہ نے دنیا کی بھلائی کی دعا کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ ہمیں قرآن میں دعا سکھائی گئی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے کیونکہ میرے معاملے کی بنیاد تو میرے دین پر ہے۔ واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے، زندگی تو مجھ کو یہی گزارنا ہے۔ واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ لوٹ کے تو وہی جانا ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا تھا دنیا کو بہتر بنانے کا، دنیا کو اچھا کرنے کا، دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے آخرت سیکنڈری ہو گئی، ہم نے آخرت کو سائڈ کر دیا۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی چنتا نہیں، اور آخرت کی نعمتوں کی کوئی چاہت نہیں، اور آخرت کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں۔ ہم تو دنیا ہی کو جنت بنانے میں لگ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی ڈر تھا جو نبی کو اپنی امت کے بارے میں تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا مل فقر اخشى علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت بہت غریب ہو جائے گی، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے، کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، اور اپنے سے پہلے کی قوموں کی طرح تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جاؤ، ایک دوسرے سے لڑنے لگو۔ یا تو ماشاءاللہ میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں، سب اہل توحید ہیں، سب قرآن و سنت پر چلنے والے، سب صحیح عقیدے کے لوگ ہیں، اور گاؤں کی پردھانی کے نام پہ وہاں گروپ بنا ہوا ہے، چچا الگ ہے، بھتیجا الگ ہے، دادا الگ ہے، پوتا الگ ہے۔ دنیا کا اقتدار، دنیا کی کرسی، دنیا کی دولت، دنیا کی زمین، دنیا کی جائیداد، یہ آج ہمیں بانٹ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ دنیا کے لیے تم آپس میں لڑنے لگو گے اور دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دی تھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ میرے ساتھیو، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ بڑی بے وفا ہے دنیا، بڑی غدار ہے دنیا۔ بڑے پیسے والے آئے سمجھے، انہوں نے سمجھا ہماری دولت ہمیں امر کر دے گی، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے۔ بڑی طاقت والے آئے، انہیں لگا میرے بازوؤں کی طاقت سے سب ڈر جائیں گے، اور ایک وقت آیا لاٹھی اور ڈنڈا لے کے سہارا، ڈنڈے کا سہارا لے کے وہ گلیوں میں چلنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا بھی دور آیا حکومت پر ناز کرنے والے فرعون بن گئے، لیکن وہ وقت بھی آیا انہیں سمندر میں ڈوب کر کے مرنا پڑا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا ہے تو دھوکے کا سامان، دنیا ہے تو دھوکے باز، دنیا تو ایک دن دھوکہ دے دے گی میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے دل لگانا ہے تو آخرت کی طرف لگاؤ۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز میں اگر آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی تو اس میں سورہ اعلیٰ کی یہ آیت بھی شاید آپ نے سنی ہوگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، کتنی عجیب بات ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے۔ اے میرے بندو تم کتنے نادان ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ کبھی موقع ملے اپنے نبی کی سیرت کو اٹھا لو، میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے رسول کی بیویوں کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کر لو، کیسی زندگی انہوں نے گزاری۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو دنیا کا آفر نہیں ملا، دنیا ان کو نہیں ملی، دنیا ملی، انہوں نے ٹھکرا دیا دنیا کو۔ میرے نبی دنیا سے گئے، اس حال میں گئے، کوئی پراپرٹی بنا کے نہیں گئے، اس حال میں گئے کہ انتقال سوموار کے دن ہوا اور اتوار کے دن رات میں جو چراغ جلا ہے اس چراغ کا تیل بھی ادھار کا ہے۔ اور میرے نبی اس حال میں دنیا سے گئے کہ آپ کی جو زرہ ہوتی ہے، جو فوجی کا ایک لوہے کا کی ڈریس ہوتی تھی، وہ زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی گئی تھی اور اس کے بدلے تھوڑا سا جو اللہ کے نبی کے گھر میں آیا تھا۔ نبی پوری زندگی مٹی کے کچے مکان میں رہے، اس مکان کی ہائٹ اتنی کم تھی کہ صحابہ کہتے ہم ہاتھ بڑھاتے تھے تو چھت کو چھو لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر آئے تھے، اللہ کے رسول کے کمرے میں، حجرے میں آئے، چاروں طرف نظر دوڑائی، ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، کنارے تھوڑی سی جو رکھی تھی، ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی الماری نہیں، کوئی تجوری نہیں، کوئی سونے چاندی کے ڈھیر نہیں۔ حضرت عمر اپنے نبی کا کمرہ دیکھ کے رونے لگے، بخاری کی روایت ہے، رونے لگے، اشکبار ہو گئے اور روتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، دنیا کے قیصر و کسریٰ آرام سے رہیں، گدوں پہ سوئیں، مسیریوں پہ سوئیں، اور اللہ کا محبوب بن بھئی ہمارا نبی، ہمارا آخری نبی، ہمارا سردار، وہ اس حال میں لیٹا، اس حال میں سوئے۔ حضرت عمر رونے لگے تو نبی اکرم نے اس موقع پر کہا تھا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اما ترضى ان تکون لهم الدنیا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کو تو صرف دنیا ملے گی اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو، کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو؟ یہ میسج تھا ہمارے نبی کی زندگی کا۔ ہم تو دنیا پرست ہو گئے، صبح سو کے اٹھتے ہیں دنیا کے لیے کی پلاننگ لے کر کے اٹھتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو دنیا کی ٹینشن لے کے سوتے ہیں۔ کبھی یہ ٹینشن بھی لے کے سو میرے بھائیوں کہ قبر میں کیا ہوگا، حساب و کتاب کیسے دیں گے، زندگی کا کچا چٹا کھلے گا اللہ کی عدالت میں تو کیا حال ہوگا ہمارا، بچوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر، ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے، بیوی کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر، اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے، زندگی میں ہم نے جو اللہ کی نافرمانی کی اس کا کیا حساب دیں گے۔ کبھی یہ ٹینشن بھی اپنے دل میں پیدا کرو میرے ساتھی، اور جب یہ ٹینشن پیدا ہو جائے گی تو قرآن کہتا ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے نیک بندوں کو رات میں نیند بہت کم آتی ہے،
جب یہ ٹینشن پیدا ہو جائے گی تو آٹومیٹک انسان تہجد کے لیے اٹھے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. وہ راتوں میں جگے بغیر، وہ راتوں میں تہجد پڑے بغیر انسان کو کامیابیاں نہیں ملتی. تو میرے عزیزو، دنیا پرستی نے بھی ہمیں ذلت اور رسوائی کے اس مقام پر لا کے کھڑا کیا ہے. اب دو چار باتیں اور بیان کر کے ہم بات اپنی ختم کریں گے. ہماری ذلت اور رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے ساتھی، ہمیں اللہ کی ذات پہ وہ توکل نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو نبی کو تھا، جو صحابہ کو تھا. مرتے دم تک ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو عزت انشاءاللہ ہمارے مقدر میں رہے گی. اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ بھروسہ رکھیے، یہ یقین رکھیے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر آ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ، جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دیکھا، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ، ہمارے پاس تو کوئی تیسرا وکلپ بھی نہیں ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے. اے موسیٰ، آپ نے تو بہت غلط ڈیسیزن لے لیا، آپ نے تو بہت برا لا کے پھنسا دیا. اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے رب کے حکم پر یہاں تک آیا ہوں اور مجھے یقین ہے میرا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. یہ بھروسہ، یہ اللہ کی ذات پہ توکل تھا، یہ یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر. اور جب یہ توکل تھا تو اللہ نے موسیٰ سے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. ہم نے کہا اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو تم سمندر کے پانی پر مار دو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سمندر کے پانی پر مارا. جب انہوں نے لاٹھی کو زمین کے جب سمندر کے اوپر مارا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر کے اوپر ایک برج بن گیا، سمندر کے اوپر ایک راستہ بن گیا. آج کے دور میں سمندر کے اوپر راستہ بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور کروڑوں اربوں کا سرمایہ لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ایک لاٹھی کے ذریعے اللہ نے سمندر میں برج بنا دیا، راستہ بنا دیا. اور اسی راستے کو پار کر کے موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر گئے اور اسی راستے میں آ کر کہ فرعون ڈوب گیا. میرے پیارے بھائیو، توکل اس کو کہتے ہیں، یقین اس کو کہتے ہیں. یہ توکل ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے نبی ہجرت کے سفر میں جب تھے اور غار ثور میں ایک وہ وقت آیا جب دشمن تلاش کرتے کرتے بالکل قریب آ گیا اور حضرت ابو بکر نے گھبرا کے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، دشمن تو بالکل قریب آ گیا ہے، ذرا سا اگر ان کی نظر پڑی تو ہمیں تو دشمن پکڑ لے گا. اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ توکل اپنے اندر پیدا کی. توکل کی کمی بھی ہمیں ذلت اور رسوائی تک لے کے جاتی ہے. ہمارا توکل جتنا یقین، توکل ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کی مدد بھی اتنی تیزی سے آئے گی میرے ساتھ. مگر ہاں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں. یہی محرم کا مہینہ، پچھلا مہینہ گزرا، محرم کے مہینے سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے. 1447 ہجری کا کیلنڈر شروع ہو گیا. یہ ہجرت کا جو ہجری کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوتا ہے. کبھی موقع ملے آپ اللہ کے رسول کی ہجرت کی داستان پڑھیے، آپ کو بڑے سبق ملیں گے، بڑی نصیحتیں ملیں گی. ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی نے بڑی مشقت جھیلی، 3 دن تک غار ثور میں رہے. ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی کھانا پہنچاتی تھی، غلام بکری لے کے آتا تھا، دودھ پلاتا تھا. حضرت ابو بکر کا بیٹا آ کے مکہ والوں کی رپورٹ دیتا تھا. سفر کے لیے اللہ کے نبی نے گائیڈ لیا، وہ بھی غیر مسلم گائیڈ، اور سمندر کا راستہ بالکل یونیک راستہ، الگ راستہ چن کر کے آپ مکہ سے مدینہ گئے. یہ کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ دعا کر لیتے ہیں اللہ مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دے. اور اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ اللہ اگر معراج کی رات میں ایک ہی رات میں اپنے نبی کو بیت المقدس کی سیر کرا سکتا ہے، جنت اور جہنم کی سیر کرا سکتا ہے، تو 480 کلومیٹر کا سفر کرانا اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے میرے ساتھی. یا کامیابی صرف دعاؤں سے نہیں ملے گی،
آپ کو دعا کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے. آپ بیمار ہوتے ہیں صرف دعا کریں یا اللہ شفا دے دے, شفا یقیناً اللہ دے گا, مگر اللہ نے دوا اور علاج کا بھی حکم آپ کو دیا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, علاج کرائیں گے, تب آپ کو شفا ملے گی. اللہ بہت رزق دینے والا رزاق ہے, رازق ہے, مگر دکان کا شٹر بند کر کے اندر آپ وظیفہ پڑھتے رہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق, تو آسمان سے من و سلوا تو نہیں اترے گا. شٹر کھولنا پڑے گا, دکان کھولنی پڑے گی, بزنس کرنا پڑے گا. تو ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اسباب اختیار کرنا بند کر دیا, اپنے نبی کی زندگی سے سبق لینا ہم نے بند کر دیا. ہم نے یا تو ہم دعا کرتے نہیں یا دعا کرتے ہیں تو ہم نے دعا پر تکیہ کر کے ہم بیٹھ گئے, ہم نے اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دیا. یاد رکھیے میرے ساتھیوں, دعا کی اہمیت کو کم سمجھنا بھی غلط ہے. کچھ لوگ دعا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب یہ دعا کرنے سے کیا ہو جائے گا, وہ امام حرم دعا کر رہے ہیں, بیت المقدس کے لیے دعا کرنے سے تھوڑی بیت المقدس مل جائے گا. دعا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا, دعا کی توہین کرنا, دعا کو ہلکے میں لینا, یہ بھی غلط ہے. دعا کی بڑی اہمیت ہے. نبی نے بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو لا کے کھڑا کیا تھا, تو اس کے پہلے دعا بھی کی تھی آپ نے, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہوگی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو دعا تو ہمیں کرنا ہے میرے ساتھی, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے. اور ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مایوس ہو گئے. ہمیں لگتا ہے کہ یار اتنا برا دور آ گیا, مسجدیں محفوظ نہیں ہیں, مدرسے محفوظ نہیں ہیں, جان اور مال محفوظ نہیں ہے, قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے, نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اسلام تو اب مٹ جائے گا. کبھی کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے, اسلام نہیں مٹ سکتا میرے ساتھی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, ہو سکتا ہے ہم مٹ جائیں, ہو سکتا ہے یہ نسل وہ دور نہ دیکھے, آنے والی نسلیں وہ دور دیکھیں گی, مگر وہ دور آئے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نبی نے فرمایا وہ دور آئے گا, اللہ تعالیٰ ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام کی آواز پہنچائے گا. یا تو عزت والا عزت پا کر کے اسلام قبول کرے گا, یا ذلت والا ذلیل ہو کر کے اسلام کو چھوڑے گا اور ذلیل ہوگا, مگر اسلام پہنچے گا ہر گھر تک. یہ نبی کی حدیث ہے, ہمارا ایمان ہے میرے پیارے ساتھی. اسلام نہیں مٹے گا, اللہ کا دین نہیں مٹے گا, اللہ کا دین غالب آئے گا. ہو سکتا ہے ہماری نسل مٹ جائے, ہم مٹ جائیں, اسلام نہیں مٹے گا میرے ساتھی. تو مایوس نہیں ہونا, اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی مدد آئے گی میرے پیارے ساتھیوں, کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے, ہمیں دعائیں کرنا ہے, ہمیں اللہ سے امید رکھنا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ, کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں, ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں, ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صاحب ہم ایک دوسرے سے مسلک کے نام پہ اتنی نفرت کرنے لگے کہ ہمارے نکاح ٹوٹنے لگے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہمارا ایمان ضائع ہونے لگا, دوبارہ کلمہ پڑھانے کی نوبت آ گئی. ہم فرقہ پرستی کی دور میں اتنے اندھے ہو گئے, ہم اسلام کی وہ تعلیم بھی بھول گئے جو ہمیں اسلام نے اخوت کی تعلیم دی تھی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. اور یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی قرآن و حدیث پر چلتا ہے, چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھے, ٹائٹل کچھ بھی رکھے, اس کے ٹائٹل کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا یہ فرقہ پرستی کر رہا ہے. اگر اس کا منہج وہی ہے جو نبی کا منہج تھا, عقیدہ وہی ہے جو نبی نے ہم کو دیا تھا, طریقہ وہی ہے جو نبی نے دیا تھا, نبی کے راستے کی طرف بلانے والا, نبی کے منہج کی طرف بلانے والا کبھی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا. فرقہ پرست وہ ہوتا ہے جو کہتا ہمارے بڑوں کو مانو, ہمارے بزرگوں کو مانو, ہماری بستی کو مانو, ہمارے علاقے کو مانو, ہمارے پیر کو مانو, ہمارے مرشد کو مانو. یہ فرقہ پرستی کی دعوت ہو سکتی ہے. قرآن و حدیث کی دعوت کبھی فرقہ پرستی کی دعوت نہیں ہو سکتی. فرقہ پرستی سے اگر بچنا ہے تو قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے, اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. اتحاد کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان اور عقیدے سے کمپرومائز کر لیں.
ہر کلمہ گو مسلمان کے ساتھ اسلامی جو بھائی چارہ ہے وہ اپنائیے، لیکن توحید کی قیمت پر نہیں، توحید سے کوئی کمپرومائز مت کیجیے میرے پیارے ساتھیو، آپس میں مل جل کر کے ایسے رہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے جیسے ایک عمارت دوسری عمارت کو طاقت دیتی ہے۔ مسلمان مسلمان کے لیے آپس میں ایک انسانی شریر اور جسم کی طرح ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو طاقت دینے والے ہونے چاہیے۔ تو یہ میرے پیارے ساتھیو ہماری ذلت کے چند اسباب ہیں، اور انہی اسباب کے اندر ہماری ذلت کا علاج بھی موجود ہے۔ ہم اگر ان اسباب سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو ہم اختیار کر لیں، شرک کا اپوزٹ توحید ہے، ہم توحید کو اپنا لیں، بدعت کا اپوزٹ سنت ہے، ہم سنت کو اپنا لیں، اختلاف کا اپوزٹ اتحاد ہے، اتحاد کو اپنا لیں، دنیا پرستی کا اپوزٹ فکر آخرت ہے، فکر آخرت کو پیدا کر لیں، انشاءاللہ ہمارے حالات بھی بدلیں گے، اللہ کی مدد بھی آئے گی، ذلت کے بادل بھی چھٹیں گے، اور دوبارہ وہی عزت و شوکت حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں نجات عطا فرما، پروردگار ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو بڑی محنتوں اور قربانیوں سے لوگوں نے بنایا ہے، اس مسجد کو ہمیں نمازیوں سے بھی آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہماری قوم کی خواتین کو، ہماری ماں بہنوں کو بھی دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔